السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک اندھا آدمی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں گیا۔ ہوٹل مینیجر نے اسے پوچھا، یہ ہمارا مینیو ہے، آپ کیا لیں گے سر؟ اندھا آدمی: میں اندھا ہوں، آپ مجھے اپنے کچن سے چمچے کو کھانے کی اشیاء میں ڈبو کر لا دیں، میں اسے سونگھ کر آرڈر کر دوں گا۔ مینیجر کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کوئی آدمی سونگھ کر کیسے بتا سکتا ہے کہ ہم نے آج کیا بنایا ہے، کیا پکایا ہے۔ مینیجر نے جتنی بار بھی اپنے الگ الگ کھانے کی اشیاء میں چمچہ ڈبو کر اندھے آدمی کو سنگھایا، اندھے نے صحیح بتایا کہ وہ کیا ہے، اور اندھے نے سونگ کر ہی کھانے کا آرڈر کیا۔ ہفتہ بھر یہی چلتا رہا۔ اندھا سونگ کر آرڈر دیتا اور کھانا کھا کر چلا جاتا۔ ایک دن مینیجر نے اندھے آدمی کا امتحان لینے کے لیے سوچا۔ مینیجر کچن میں گیا اور اپنی بیوی ہینا سے بولا کہ تم چمچے کو اپنے ہونٹوں پر رگڑ کر گیلا کر دو۔ ہینا نے چائے کے چمچے کو اپنے ہونٹوں پر رگڑ کر مینیجر کو دے دیا۔ مینیجر نے وہ چائے کا چمچہ اندھے آدمی کو لے جا کر دیا اور بولا، بتاؤ آج ہم نے کیا بنایا ہے؟ اندھے آدمی نے چمچے کو سونگا اور بولا، او مائی گاڈ، میری کلاس میٹ ہینا یہاں کام کرتی ہے۔ مینیجر 3 دن سے بے ہوش ہے۔ ایک بیوی جس نے اپنے رویے سے خاوند کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اچانک ایک دن خاوند کو صبح سویرے نیند سے جگایا اور نہایت احترام اور محبت سے کہا، میرے سرتاج اٹھئے، صبح ہو گئی ہے، اور پھر شاندار تیار کیا ہوا ناشتہ خاوند کو پیش کیا۔ خاوند بیوی کے بدلتے رویے پر حیرت زدہ ہوا اور سہمے ہوئے پوچھ لیا، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ اچانک کیسی تبدیلی آ گئی تم میں؟ بیوی نے کہا، کل میں ہمسایوں کے گھر گئی تھی، وہاں تبلیغ والی بیویاں آئی ہوئی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس مرد کی بیوی بد زبان اور بد اخلاق ہوگی، اللہ اس مرد کی مغفرت فرما دے گا، اور اس مرد کو بیوی کی بد اخلاقی اور بدتمیزی برداشت کرنے پر جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ خاوند نے کہا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے؟ بیوی نے غراتے ہوئے کہا، جنت جانا ہے تو اپنے عملوں سے جاؤ، میسنا بن کے میری وجہ سے کیوں جاتا ہے؟ ٹیچر: انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ بچہ: میڈم، امتحان میں تو نہ آپ انسان بنتی ہیں اور نہ آپ ہمیں انسان بننے دیتی ہیں۔ 4 سردار ٹرین کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ 2 سردار ٹرین پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، ویل ڈن سردار جی، خاک ویل ڈن، جنہوں نے تو جانا تھا وہ تو نیچے رہ گئے، ہم تو چھوڑنے آئے تھے۔ شوہر کو بیوی کا فون آیا، بیوی، میں آج گھر نہیں آ سکوں گی، گاڑی کا اسٹیئرنگ، بریک، گیئر باکس سب کچھ چوری ہو گیا ہے۔ 15 منٹ بعد بیوی نے دوبارہ شوہر کو کال کی اور کہا، میں گھر آ رہی ہوں، وہ میں غلطی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ لڑکی: پڑوس والی آنٹی مجھے بہت تنگ کرتی تھی، جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو وہ میرے گال کھینچ کر کہتی، اگلی باری تمہاری ہے۔ پھر میں نے بھی ان کی یہ عادت ختم کروا دی۔ دوست حیرانگی سے، مگر کیسے؟ لڑکی: جب بھی کسی کی فوتگی ہوتی تو میں ان کے گال کھینچ کر کہتی ہوں، اگلی باری آپ کی ہے۔ بیوی شوہر سے، آپ کو میرا حلوہ پسند نہیں آیا؟ بچے تو 3 پلیٹیں کھا چکے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، امی 1 پلیٹ اور دینا، ایک کتاب کی جلد رہ گئی ہے۔ کسٹمر بینک والے سے، اگر آج میں چیک جمع کرواتا ہوں تو کتنے دن میں کلیئر ہو جائے گا؟ بینک والا، سر 3 دن لگ جائیں گے۔ کسٹمر، دونوں بینک آمنے سامنے ہی تو ہیں، پھر اتنے دن کیوں لگیں گے؟ بینک والا، سر طریقہ کار تو پورا کرنا پڑتا ہے نا، سوچیں اگر آپ قبرستان کے باہر مر جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے سیدھا وہیں تو نہیں دفنا دیں گے، پہلے گھر لے کے جائیں گے، پھر کفن دفن کریں گے، پھر ہی دفنائیں گے نا۔ کسٹمر، لکھ لعنت تیری مثال تے۔ سردار رشتہ دیکھنے گیا۔
گھر والوں نے دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ سردار: باجی آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ لڑکی غصے سے: پہلے 8 تھے، اب 9 ہو گئے ہیں۔ بیٹا: پاپا میں نے کل خواب دیکھا کہ میرا ایک پیر زمین پر اور دوسرا آسمان پر ہے۔ باپ: اس طرح کے خواب مت دیکھا کرو بیٹا، کسی دن اپنی شلوار پھاڑ بیٹھو گے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے: اپنی شادی سے خوش تو ہونا؟ دوسرا دوست: ہاں جی بہت خوش ہوں، بڑا آرام ہو گیا ہر چیز کا، وقت پر اٹھ جاتا ہوں، وقت پر ناشتہ کرتا ہوں، وقت پر کپڑے استری ہوتے ہیں، گھر صاف ستھرا رہتا ہے، کھانے پینے کے اوقات صحیح رہتے ہیں، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ آدمی: چلو اچھی بیوی مل گئی تمہیں جو اتنے سارے کام کرتی ہے۔ دوست: نہیں، سارے کام تو میں خود کرتا ہوں، بس بیگم نے ہر کام کا وقت مقرر کر دیا ہے اور بڑی سختی سے عمل کرواتی ہے۔ ایک سردار اور سردارنی کی نئی نئی شادی ہو گئی۔ سردارنی: ہماری شادی کو 24 گھنٹے ہو گئے۔ سردار: اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو۔ ایک چرسی نے دوستوں کی دعوت کا پروگرام بنایا اور اپنے ہی گھر سے بکرا چوری کیا اور خوب دعوت کی۔ صبح جب گھر پہنچا تو بکرا گھر میں کھڑا تھا۔ چرسی نے بیوی سے پوچھا: یہ بکرا کہاں سے آیا؟ بیوی: بکرے کو چھوڑو، رات سے کتا غائب ہے۔ ایک عورت اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے ماں کے گھر چلی گئی تو وہاں سے روزانہ شوہر کو فون کر کے پوچھتی: آپ کہاں ہیں؟ شوہر جواب دیتا: میں گھر پر ہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ تو بیوی کہتی: اچھا جوسر مشین چلا کر دکھائیں۔ شوہر جوسر مشین چلا دیتا تو عورت کو یقین ہو جاتا کہ شوہر گھر پر ہے۔ ایسا روزانہ ہوتا تھا۔ ایک دن بیوی بتائے بغیر واپس آئی تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ تو پڑوسن سے پوچھا: کچھ پتا ہے یہ کدھر گئے ہیں؟ پڑوسن بولی: پتا نہیں، لیکن ہر روز صبح جوسر مشین لے کر نکل جاتے ہیں اور رات کو 2 بجے واپس آتے ہیں۔ سردار اپنے دوست سے: یار میں اپنا کتا بیچنے جا رہا ہوں۔ دوست: یار میں خرید لیتا ہوں، یہ وفادار تو ہے نا؟ سردار: ہاں یار بہت زیادہ، پہلے بھی 3 بار بیچ چکا ہوں، ہر بار بھاگ کر میرے پاس واپس آ جاتا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو دوسرا آدمی اس کی بیوی کے پاس آیا اور بولا: کیا میں اس کی جگہ لے سکتا ہوں؟ بیوی بولی: مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ قبرستان والوں سے پوچھ لو۔ ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا۔ پولیس آ گئی تو چرسی نے چرس چھپا دی۔ پولیس: کیا کر رہے ہو؟ چرسی: کچھ نہیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس: لیکن یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ چرسی: ہاں جی، وہ والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ پپو: اگر آپ کو پتا چلے کہ میں اول آیا ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ باپ: میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ پپو: بس اسی ڈر سے تو میں فیل ہو گیا۔ ایک کنجوس نے ڈاکٹر سے پوچھا: میرے چہرے کی پلاسٹر سرجری کے کتنے پیسے لوگے؟ ڈاکٹر: 4 لاکھ روپے۔ کنجوس: اگر میں پلاسٹر خود لے آؤں تو؟ ڈاکٹر: پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، گھر پر توے پر گرم کر کے خود ہی اپنے منہ پر چپکا لینا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا اور قبر کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ کسی نے پوچھا: اتنی محبت؟ وہ بولا: میری بیوی مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ میری قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے شادی مت کرنا، پتہ نہیں کون کنجر روزانہ قبر کی مٹی پر پانی پھینک جاتا ہے۔ ایک بیوقوف اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا: ان کا ٹیسٹ ہوگا۔ بیوقوف بولا: ٹیسٹ چھوڑیں، ون ڈے کروا لیں۔ ایک لڑکا سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک عورت نے کہا: تمہیں شرم نہیں آتی؟
تمہاری عمر کے لڑکے کو اسکول جانا چاہیے۔ لڑکے نے جواب دیا، وہاں بھی گیا تھا مگر کسی نے ایک پیسہ نہیں دیا۔ 75 سال کی عورت نے اشتہار برائے رشتہ دیا۔ 3 دن بعد اس کے گھر ڈاکیا خط دینے آیا۔ بوڑھی عورت نے خط کھولا تو لکھا ہوا تھا، آپ فے لکھنا بھول گئی ہیں، اس عمر میں رشتے کی نہیں فرشتے کی ضرورت ہوتی ہے۔